إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم الحمدللہ. الحمدللہ. آیت نمبر 19 ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تو یہاں تک ہم نے بات کی تھی کہ علم حاصل کرنا جو ہے، اور خاص طور پر اللہ کی معرفت کا علم، توحید کا علم، اور پھر اس توحید میں الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات کا علم جو ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری علم ہے. ٹھیک ہے، اور علوم میں سب سے بہترین علم ہے. اس کا حاصل کرنا ہماری بقا کے لیے ضروری ہے، دنیا اور آخرت میں. اور یہ جو علم کا حصول ہے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے حاصل کرنے پر بہت زور دیا. اور ہم ماشاءاللہ چونکہ آپ لوگ ریگولر ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ قرآن سنتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھ کے پڑھ سکیں. فرسٹ اسٹیپ ہے بالکل ہمارا اس پر تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں. اسی لیے میں بہت ڈیپ تفاسیر میں اور مختلف مفسرین کے اقوال یا بہت زیادہ ساری اس میں نہیں جاتی. جتنا ہمیں ایک فرسٹ ہینڈ نالج چاہیے اس سے متعلق ہم اس تک کہتے ہیں. ابھی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ہے علم کا حصول. ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں آپ کتاب العلم پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ نے علم کی اہمیت کے بارے میں حدیث پڑھی کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ کل میں نے آپ سے سفیان ابن عیینہ کا کال شیئر کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ علم عمل سے پہلے ہے. یعنی جب تک ہمیں علم حاصل نہیں ہوتا ہم وہ عمل کر نہیں سکتے جو قابل قبول ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے عمل کو بہترین طریقے سے نہیں کر سکتے، صحیح ڈائریکشن میں نہیں کر سکتے. جب تک ہمارے پاس نقشہ نہیں ہوتا، جب تک ہمارے پاس راستے کی تفصیل موجود نہیں ہوتی، ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے. ہاں، بعض اوقات یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر نقشہ پراپر نہیں ہمارے پاس موجود تو ہم اندازوں کے ساتھ راستے کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، لیکن اس میں محض 2% چانس ہوتا ہے کہ انسان منزل پر وقت پر پہنچ جائے. اور اگر وہ ہر دوسری گلی میں بھٹک رہا ہے، ہر دوسرے یو ٹرن سے واپس آ رہا ہے، ہر جگہ پر چوراہے پر وہ کھڑا سوچتا ہے کہ اس کو کس طرف جانا ہے، تو وہ عین ممکن ہے کہ اپنی منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گا. تو اگر آپ کے پاس راستے کا نقشہ نہیں ہے تو دوسری چیز کیا ہوتی ہے پھر کہ آپ صحیح راستہ تلاش کر سکیں. جی نہیں، کسی دوسرے سے پوچھ لیں جسے راستہ آتا ہو. اچھا، اب اس میں کیا شیور ہونا چاہیے کہ ہم کس سے راستہ پوچھیں؟ جس کو راستے کی پہچان ہو. ہر ایک راستہ بتانے والا درست راستے کی نشاندہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لینے، علم حاصل کرنے پر زور دیا. قرآن کریم میں مختلف جگہ پر آپ دیکھتے ہیں، جیسے ایک جگہ آتا ہے اعلم انما الحیات الدنیا لعب، اس چیز کو جانو، اس چیز کا علم حاصل کرو.
علم حاصل کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیکھو، سمجھو، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرو، اس چیز کے راز کو پا جاؤ. تو اعلم انما الحیات الدنیا لعب، اس بات کو سمجھ جاؤ، اس چیز اس کا انالیسس کرو، انالائز کرو اپنے تجربے کی روشنی میں، دنیا میں ہونے والے واقعات کی روشنی میں، کائنات میں غور و فکر کر کے. دنیا جو ہے یہ ہمیشگی کا مقام نہیں ہے. ہم کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، کتنی خبریں سنتے ہیں، کتنے مال اور اسباب کو اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے دیکھتے ہیں. ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، سینٹورس میں یہاں اسلام آباد میں آگ لگی، کتنا مال جل جاتا ہے، کتنا کچھ نقصان ہو جاتا ہے. ایک چیز جو سامنے موجود ہوتی ہے پھر وہ نہیں ہوتی، وہ راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے، ورتھ لیس ہو جاتی ہے. انسان جو چلتا پھرتا ہے، حکومت کرتا ہے، خدائی کے دعوے کرتا ہے، پھر وہ نہیں ہوتا، اور وہ کہیں نہیں ہوتا. وہ منو مٹی کے نیچے یا سمندر میں کہیں غرق ہوا پڑا ہوتا ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اعلم انما الحیات الدنیا لعب، بیکار چیز ہے. ہم سیکھتے تو ضرور ہیں لیکن ہم دوسرا حصہ سیکھتے ہیں، دنیا کو بڑھانا کیسے، اس کے بیکار پن کو ریئلائز نہیں کرتے، بلکہ اسی کو متاع کل اور منزل سمجھ کے وہ جو ریسٹ ایریا ہے، جو راستے کا ایک پڑاؤ ہے چھوٹا سا، وہ جو ہمارا سفر جو پیدائش سے پہلے سے شروع ہوا، آدم علیہ السلام کی پیدائش پہ ہمارا جو سفر شروع ہوا اور جس نے قیامت پہ ختم ہو کر اصل منزل تک ہمیں لے کے جانا ہے، یہ تو اس کا ایک پڑاؤ ہے، لیکن ہم اس کو اصل زندگی سمجھ لیتے ہیں. تو علم جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، سوچیں گے نہیں، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے، تب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ہم اسی طرح جو جس رستے پہ لگائے گا اسی کے اوپر لگتے چلے جائیں گے. پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اس بات کو سمجھو کہ جو مال ہے اور یہ جو اولاد ہے، یہ نعمتیں جو تمہیں ملی ہیں، یہ تمہاری آزمائش ہیں. اس کو سمجھو تو صحیح، اس کو انالائز کرو، جانچو کیسے اور کیا کیا کرتے ہیں ہم مال اور اولاد کی خاطر، اور اگر ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں اور وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں اولاد کے حصول کی خاطر. کتنے لوگ ہیں جو پیسے کی خاطر قتل تک کر دیتے ہیں. تو یہ ایک آزمائش ہے. اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں، علم سمجھو، سیکھو، دیکھو یہ مال کس کے کام آیا اور کتنا کام آیا، اور جو حرام کے ذریعے سے کماتے ہیں ان کے کتنے کام آتے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے. غور و فکر کرو، تدبر کرو. آنکھیں بند کر کے سر نہڑوائے نیچے منہ گرائے چلنے والے کو پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. سورہ ملک میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ کون زیادہ بہتر ہے، وہ جو سیدھے رستے پر چلتا ہے، آنکھیں کھول کے چلتا ہے، یا وہ جو سر نہڑوائے بس چلتا چلا جا رہا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلف اس میں، اور یہاں پر جیسے ہم نے پڑھا کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو یہ صرف سمجھنے کے لیے ہمیں ہر طرح کا علم جو ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے. کس طرح؟ قرآن بہترین سورس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کرانے کا، اور اس کو اس نظر سے بھی خاص طور پر پڑھا کریں. ہم اس کو پڑھتے قرآن کریم کو مختلف نظر سے، ٹھیک ہے. جن کا فوکس تجوید درست کرنا ہوتا ہے، قرات سیکھنی ہوتی ہے، وہ اس کو تجوید اور قرات کی نیت سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بہترین کرتے ہیں، وہ اس کے مفہوم اور اس میں نہیں جاتے، وہ ٹرانسلیشن زیادہ سے زیادہ ان کو آتی ہے، وہ ٹرانسلیشن اس کے پڑھتے چلے جاتے. پھر جو جیسے ہم پڑھیں، ہم کیسے پڑھیں؟ تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو ہم ہر ایسی آیت جو ہمیں نظر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اس میں اصول بتایا ہے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو کس طرح سے پالش کرنا ہے، کس طرح ہمیں اچھا بننا ہے، کس طرح ہمیں اپنا اندر باہر درست کرنا ہے. پھر اسی طرح قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اللہ کے تعارف کے لیے.
اللہ کے تعارف کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کے اسماء، اس کی صفات اور اس سارے میں اس پہ غور و فکر اور تدبر کر کے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت، اور وہ سبحان اللہ ہم لوگ اسماء حسنہ کے سلسلے میں پڑھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور قرآن کریم کو پڑھنے میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اگر ہم پڑھیں تو پھر آپ جب یہ کھول کے یہ پڑھنا بیٹھیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے افعال ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر غور و فکر کریں. تو پھر آپ توحید کے بارے میں جو دلائل آئے ہیں ان کو الگ کریں. تھوڑا سا ٹیکنیکلی اس کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا پڑھنے کا اور تدبر کا بھی، اور انشاءاللہ العزیز وہ پھر اور جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فعلم، علم حاصل کرو، تو وہ علم حاصل کرنے کا اجر بھی انشاءاللہ ملے گا. تھوڑا سا اس کو خود بھی کبھی کیجیے. ناظرے کے لیے جتنا آپ اپنا الگ کرتے ہیں پورشن پارے کا، تو صرف اس طرح نہ پڑھیں اس کو کہ بس اتنا میں نے پڑھنا ہے، بلکہ اس کے اندر پھر کسی ایک کام کے لیے یا تو تزکیے کے لیے اس کو کسی دن مختص کر لیں کہ اچھا میں لائک منڈے کو میں نے تزکیے کی آیات ہائی لائٹ کرنی ہے، فرائیڈے کو یا لائک کسی بھی دن لائک آپ نے اس میں نے اسماء حسنہ پر غور و فکر کرنا ہے. پھر کسی دن آپ اس کو گرامیٹیکلی دیکھیں، کسی دن اس کو آپ اپنی قرات کے حساب سے اس کو کر لیں. تو اس طرح کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ سارے فائدے اس کے اٹھائیں گے. اس کے علاوہ پھر اور ہم لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرتے ہیں احادیث سے، کتاب الایمان سے، اور اگر آپ لوگ کر سکیں تو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب التوحید، ٹھیک ہے، اور اس کے مؤلف ہیں امام عبد الوہاب. نام سنا ہوگا آپ نے، سنا آپ نے کسی نے امام عبد الوہاب کا نام؟ یہ وہ ہیں جن کے شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ، ٹھیک ہے، اور امام ابن تیمیہ کے شاگرد جو ہیں وہ پھر ابن القیم اور ابن کثیر وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے. تو امام عبد الوہاب جو ہیں یہ وہ تھے جنہوں نے سعودی عرب میں جو ہے وہ ایک تحریک کے ساتھ شرک کا خاتمہ کیا تھا دوبارہ سے، اور وہاں پر جو ہے وہ پھر انہوں نے توحید کے اوپر بہت سارے مقالے لکھے ہیں، بہت سارے خطبات دیے ہیں. تو ان کے خطبات کو جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے ایک کتاب پر، کتاب التوحید. اس کا PDF میرے پاس موجود ہے، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تو پھر ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کیسے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بخشش مانگیے اور اپنے قصور کے لیے. اور کل ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی قصور ان سے ہوا، بلکہ بات دراصل ہمیں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کتنی بھی ایفرٹ کر لیں دین کی راہ میں، کبھی بھی اس کو پرفیکٹ نہ سمجھیں. اس میں لازماً کیونکہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے نا، ہم اپنے مالک کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. ہم جتنا بھی کوشش کریں گے، وہ جیسے شاعر کہتا ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو جان دے کے بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. کوشش بہرحال کر سکتے ہیں، تو اس لیے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے اوپر کیا بیت رہی ہے، تم کن حالات میں ہو، اور اور یہ خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کا اوائل دور تھا اور مسلمان کن مشکلات کا شکار تھے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورت. فَإِذَا أُنزِلَتْ. اور جب وہ نازل کی گئی سورۃ محکمۃ، ایک کوئی سورت جو محکم ہے. وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ. اور اس کے اندر جنگ کا ذکر ہے. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کی طرف جن کے دل میں بیماری ہے. يَنظُرُونَ. وہ دیکھ رہے ہوں گے إِلَيْكَ. آپ کی طرف. نظرہ ایسے دیکھنا المغشی کہ غشی طاری ہو گئی ہو علیہ جس پر، من الموت موت کے وقت. فَأَوْلَى لَهُمْ. تو تباہی اور ہلاکت ہے ان کے لیے. مسلمان جو سچے مسلمان تھے وہ مکہ سے ہی یہ چاہتے تھے کہ مشرکین کے ساتھ ان کو
ان کی زیادتیوں کا ہاتھ سے جواب دینے کی اجازت مل جائے. مکہ سے ہی وہ یہ چاہتے تھے، حالانکہ کتنے کمزور تھے وہاں پہ. لیکن جب وہ مدینہ آئے اور مدینہ آنے کے بعد پھر بہت سارے لوگ بیچ میں اور بھی شامل ہوئے، کچھ سچے ہو کر مسلمان شامل ہوئے اور کچھ منافق جو ہیں وہ مسلمانوں کے روپ میں داخل ہوئے. اور آپ پتہ ہے کہ منافق جو ہیں ان میں بھی کیٹیگریز تھیں. کچھ تو وہ تھے جو سازشی منافق تھے، یعنی قطعی دل میں سے کافر اور اوپر سے مسلمان بنے ہوئے. اور کچھ کیسے منافق تھے جن کی مثال سورہ بقرہ میں بھی آتی ہے، کنارے کنارے چلنے والے لوگ. دین کو اسلام قبول تو کر لیا، لیکن اچھا لیٹس سی کون زیادہ فائدے میں رہتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے، پلڑا کس طرف کا بھاری رہتا ہے، جس طرف کا بھاری ہوگا ہم ادھر ہی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، دل کو لگتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، چلو مان لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آگے. وہ پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوتے اور نہ ہی دین کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا یہاں ذکر ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی مومن تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی اجازت نامہ ہو جائے، ہم قتال کریں. اور جب اجازت والی صورت نازل ہو گئی، جب بدر کا مارکا جو ہے وہ برپا کرنے کا حکم آ گیا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری کس چیز کی؟ منافقت کی، جو پورے کے پورے دین میں داخل ہوئے ہی نہیں، لوگ جو دین کو صرف اپنے کمفرٹ زون تک لینے کے عادی ہیں، جو صرف دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں، جن کے اندر قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے. تو وہ جب انہوں نے سنا کہ اچھا یہ اسلام قبول کر کے تو قتال بھی کرنا پڑے گا اور پھر وہ بھی ایسی قسم و پرسی کی حالت میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر ایسی غشی تاری ہوگی جیسے موت کے وقت کی غشی تاری ہوتی ہے. فَأَوْلَى لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. طاعۃ، اطاعت کرنا، وقول معروف، اور بات کہنا بھلی. اب بات پتہ کیا ہے، لوگ جب دین میں داخل ہوتے ہیں یا دین مسلمان ہوتے تھے تو بڑے بڑے دعوے کرتے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم جب اچھے ایمان کی اچھی حالت میں ہوتے ہیں پھر ہم بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے. لیکن جیسے ہی ایک کوئی جھٹکا آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو فوراً ہمارے ان دعووں کی حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے کھل جاتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ طاعت و قول معروف، باتیں ایسی نہیں، بڑے بڑے دعوے نہیں چاہیے. ایمان کو ثابت کرنے کے لیے لمبی چوڑی باتیں نہیں، صرف اطاعت اور درست بات، صحیح بات. وہ خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ ہم کتنے مومن ہیں، ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے. ہمارا عمل بتائے گا، خود ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم اپنے ایمان کے اندر کتنے پختہ ہیں، اپنے دعووں کے اندر کتنے سچے ہیں. اس کے لیے بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کرنا اور بڑے بڑے دعوے کرنا کی ضرورت نہیں ہوتی. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب پختہ ہو جائے حکم، یعنی جنگ کا حکم آ جائے، فَلَوْ صَدَقُوا، پھر اگر وہ سچے رہیں اللہ سے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ بہتر ہوگا ان کے لیے. پہلے لوگ جب جنگ کا حکم نہیں آیا تو کیا کہہ رہے ہیں، بیٹھے ہیں اور کیوں نہیں ہمیں جنگ کی اجازت ملتی. ان میں بہت پکے ایمان والے بھی ہیں جو خالی ہاتھ جنگ لڑنے چلے گئے، پہنچ گئے وہاں پہ. داواں ڈول ایمان والے بھی ہیں، سبھی بیٹھے دعوے کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں جی کوئی قتال والی حکم آ جاتا، ہم ان کافروں کا منہ توڑ دیں گے، ہم یہ کریں، ہم وہ کریں. لیکن پھر کیا ہوا، جب حکم آ گیا تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اب کیسے کریں گے، اور یہ اور وہ، پھر ادھر ادھر کی باتیں. انہیں کہا گیا کہ کچھ نہیں کرنا، صرف اطاعت کرو، صحیح سچی بات کرو. اور اگر جب حکم آ جائے اللہ کی طرف سے کوئی بھی، یہاں تو قتال کی بات ہو رہی ہے نا، آپ کسی بھی حکم کو لے لیجیے. ہمیں سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس علم ہوتا دین کا، ہم ایسے اور ایسے کرتے. اگر ہم ایسے گھر میں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو ہم اس معاملے میں ایسے اسٹیڈ فاسٹ رہتے، ایسے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور مت بولو، کچھ نہ کرو، صحیح بات کرو، اطاعت کرو. اور اگر
اس میں تم سچا ثابت کرتے ہو اپنے آپ کو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کوئی اور راستہ ہے نہیں. اطاعت شو کیے بغیر کوئی اور راستہ ہے نہیں ایمان ثابت کرنے کا. فَهَلْ عَسَيْتُمْ تو کیا امید ہے تم سے، ان تولیتم کہ اگر حاکم بن جاؤ تم. یہاں تولا کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دو معنی کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ جو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ اگر ایسے لوگ جو باتیں تو بہت کرتے ہیں، دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں جو ہے وہ ان کے دعووں کے مطابق ان کو مل جاتی ہے، اپرچونٹی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ان تفسدوا فی الارض تو تم فساد کرو زمین میں. اب تولیتم کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں. ایک تو جیسے آپ کے سامنے حاکم بن جاؤ تم، اور دوسرا معنی یہ کیا جا سکتا ہے کہ تم الٹے منہ پھیر جاؤ. دونوں معنی کیے جاتے ہیں. یعنی تو تم سے یہ امید ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھیر جاؤ، یعنی یہاں سے تم ہٹ جاؤ، تم دین کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو گے، تو بھی کیا کرو گے، تفسدوا فی الارض تم زمین میں فساد کرو گے. اور اگر ایسے لوگ جو دعوے زیادہ کرتے ہیں اور نیتوں میں کھوٹ ہے، اگر انہیں حکومت مل جاتی ہے، اگر انہیں حاکم بنا دیا جاتا ہے، اگر انہیں فتح مل جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر زمین میں فساد کرتے ہیں. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور تم کاٹو گے رشتوں کو. فساد، رشتے کاٹنا بھی فساد ہی ہے نا. اور یہ فاسقین کا کام ہے نا. پیچھے بھی ہم نے سورہ بقرہ میں بھی فاسقین کی نشانیاں پڑھی تھی نا، کہ کیا کرتے ہیں یہ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. وعدے توڑ دیتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر رحموں کو کاٹتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، اور یفسدون فی الارض زمین میں فساد کرتے ہیں. تو یہ فاسق ہیں جن کی زبان کچھ اور دل کچھ، نیتیں کچھ اور دعوے کچھ. ایسے لوگوں کو جب ہم حکومت دے دیتے ہیں، جب ایسے لوگ جو فاسق ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، فساد فی الارض. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے. فاصمہم، پھر اس نے بہرا کر دیا انہیں، واعمی اور اندھا کر دیا انہیں، ابصارہم ان کی آنکھوں کو. کان بہرے، آنکھیں اندھی، اب انہیں ہدایت نہیں ملے گی، اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، پھر بھلا کیا نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں، یا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں. اور جب انسان کی آنکھیں بند ہوں، اندھی ہو جائیں، اور کان بند ہو، تو وہ کون سے راستے پہ چلے گا، کس راستے کو اختیار کرے گا، کہاں سے خیر پائے گا. جب وہ آنکھیں، جسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن میں کہاں غور و فکر ہوگا، کہاں تدبر ہوگا. پھر تو وہ یوں ہی لگے گا نا کہ یہ تو کوئی 1450 سال پرانی کتاب ہے، یا اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ اس زمانے میں اپلیکیبل نہیں ہے، یا یہ جو اخلاق کا معیار بتاتا ہے وہ تو بے وقوف کرتے ہیں. جیسے مدینہ کے منافق مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ تو خود بے وقوف، انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا پھر یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے کہ یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں. قرآن پہ غور و فکر کے بہت سے فائدے. کعب احبار کہتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی ہے، حکمت کی روشنی ہے، علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی جدید کتاب ہے. اور اللہ نے تورات میں اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا
جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ قرآن میں شفا ہے، قرآن میں حکمت ہے، قرآن میں زندگی ہے۔ یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک بندے کے ہاتھ میں، اور اللہ اپنا سرا نہیں چھوڑتا، بندہ چھوڑ دے تو چھوڑ دے۔ قرآن میں غور و فکر ہماری زندگی کے مقاصد میں سے سب سے اوپر ہونا چاہیے، تبھی ہم اس کے راز پا سکیں گے، تبھی ہم اس کے ساتھ اپنی زندگیوں کو حیات طیبہ بنا سکیں گے۔ یہ واحد ذریعہ، اور کون اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر تالے پڑے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کے دل پہ مہر لگ گئی ہو، جس کے دل میں تالے پڑ گئے ہوں، وہی نہیں غور و فکر کرے گا قرآن پہ۔ اور آج میجورٹی مسلمانوں کی، ان کا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ کیسا تعلق ہے قرآن کے ساتھ؟ ذرا غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ یہ اس دور کے ان منافقوں کے بارے میں کی بجائے اگر ہم اس کو پڑھیں گے سوچ کے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تدبر القرآن کر رہے ہیں۔ دو کنڈیشن ہے، یا تو ہم غور و فکر کرتے ہیں قرآن میں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے، اس کو سیکھنے اور سکھانے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، یا پھر ہمارے دلوں پہ تالے پڑیں گے۔ اور کن کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، کن کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں؟ منافقوں کے، کافروں کے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، پھر بھی اپنے گھر کے اندر ارد گرد نظر دوڑائیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اس نیت سے پڑھتے ہیں، اس نظر سے پڑھتے ہیں، ایسا ان کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پہ رکھیں۔ ان الذین ارتدوا، پھر بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، علی ادبارہم اپنی پشتوں پر، من بعد اس کے، ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہو گئی ان پر ہدایت، الشیطان سول لہم، شیطان نے آراستہ کر دیا ان کے لیے، واملی لہم، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی۔ جو لوگ دین سے پھر گئے، جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی واپس مڑ گئے، جب انہیں مشکل لگا دین تو واپس مڑ گئے، جب انہیں پتہ لگا کہ یہ صرف نماز پڑھ لینا دین نہیں ہے، بلکہ اس میں تو مال بھی لگانا پڑتا ہے، اس میں تو جان بھی لگانی پڑتی ہے، اس میں تو اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، تو وہ پھر کے واپس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے شیطان نے آراستہ کر دیا، کیا؟ ان کا یہ فیصلہ، ان کو بتایا کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، تم بالکل صحیح کر رہے ہو، یہی تو ڈیمانڈ ہے وقت کی، اس وقت کون پڑھتا ہے، اس عمر میں کون قرآن پڑھتا ہے؟ اگر آپ بچوں سے کہیں نا قرآن کی طرف آنے کو، تو بعض بچے کہتے ہیں ابھی بہت ٹائم پڑا، یہ بچوں کی سوچ ہے، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی ہم اپنی یہ کام کرنے پھر بعد میں پڑھیں گے۔ اور بہت سارے بڑے بھی یہی کہتے ہیں، ابھی تو جاب ہے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو یہ ہے، ابھی تو وہ ہے، بعد میں پڑھیں، بعد میں کر لیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ زبردستی کھینچ تان کے جب وہ اس طرف لائے جاتے ہیں اور ان کو بات سمجھ بھی آ جاتی ہے، لیکن پھر شیطان ان کو وسوسے ڈالتا ہے، کیسے مینیج ہوگا، کیا ہوگا، یہ وہ کر کے ان کے لیے اس چیز کو آراستہ کر دیتا ہے، فیصلے کو آسان کر دیتا ہے کہ نہیں یہ راستہ بھی تمہارا نہیں ہے، ابھی تو تمہیں یہ اور یہ کام کرنے زیادہ ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو مہلت دے دیتے، ڈھیل دیتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ جو اپنی زندگی میں کسی بھی کام کے لیے، اور خاص طور پر دین سیکھنے کے لیے کل پہ ٹالتے رہتے ہیں، وہ کل کبھی بھی نہیں آتی ہے۔ اور یہاں پر خاص طور پر ان منافقین کا ذکر ہے جو دین سے کنارے پر عمل کر رہے تھے، کنارے پہ رہ کے دین پر عمل کر رہے تھے، تو جب وہ واپس مڑ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کے لیے اس کو آراستہ کر دیا، تو اللہ نے بھی ان کو ڈھیل دے دی، فوراً پکڑا نہیں ان کو۔
ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، یہ بوجہ اس کے کہ وہ کہتے ہیں ان کو جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو نازل کی اللہ نے، سنطیعکم عنقریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری، فی بعض الامر بعض کاموں میں، واللہ یعلم اسرارہم اور اللہ تعالیٰ تو ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ بعض کام ہم آپ کے مان سکتے ہیں، دین میں پک اینڈ چوز۔ ویسے تو انکار نہیں کریں گے کہ اب اسلام سچا دین نہیں ہے یا اللہ کا انکار نہیں کریں گے، لیکن دین کو لیں گے اپنی سہولت کے مطابق۔ بعض کاموں میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم اسرارہم اور اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ اگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس سینیریو میں تو ایمان کا اقرار کرنے اور مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونے کے باوجود جو ہے یہ لوگ جو ہیں یہ دشمنی اسلام سے ساز باز کرتے تھے اور ان سے وعدہ کرتے رہتے تھے کہ اچھا ہم فلاں ٹائم پر تمہارے لیے فلاں کام کریں گے۔ منافقین کا یہ کام تھا نا، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور ان کے ساتھ پھر ان کو کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم بعض امور میں جو ہے وہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری اطاعت کریں گے۔ جنگ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح یہود نے غزوہ احزاب میں جو ہے وہ وعدہ توڑا تھا اپنا، بنو قریظہ نے۔ تو پھر یہ اس وجہ سے ہے، یعنی اللہ نے جو ان کو ڈھیل دے دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کو اندھا بہرا بنا دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ایمان میں سچے نہیں ہیں اور یہ مسلمان کہلوانے کے باوجود اندر سے مسلمان نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان کے راز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ تو پھر کیا ہوگا جب فوت کریں گے ان کو فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم اور ماریں گے وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ اور اسخط اللہ، ذالک یہ اس وجہ سے، یعنی فرشتے ان کو اس طرح سے ان کی جان قبض کریں گے۔ اور آپ اس کی طویل حدیث ہم برا بن عازب کی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح کافر اور منافق اور مشرک کی جان جو ہے وہ نکالی جائے گی۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو غصہ دلایا، وَكَرِهُ اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ اللہ کی رضا کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ تو ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ جو بھی عمل انہوں نے چاہے دکھاوے کے کیے تھے، چاہے نیک نیتی سے بھی اس وقت کیے ہوں نیکی کے، لیکن بعد میں چونکہ انہوں نے اسلام کا ساتھ نہیں دیا اور دشمنوں کا ساتھ دیا اور اسلام کو نقصان پہنچایا، اللہ کو غضبناک کرنے والے کام کیے، تو ان کی وہ نیکیاں بھی ضائع ہو گئیں۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض پھر کیا سمجھ رکھا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے، ان یخرج اللہ اضغانہم کہ کیا نہیں اللہ تعالیٰ نکالے گا ان کے کینے کو، کیا اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں کرے گا؟ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں، جو کچھ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کھوٹ جو ہے وہ دوسروں پہ نہیں کھولے گا؟ یہ وہ بالکل دوبارہ وہی سارا کانٹیکس ذہن میں آ رہا ہے سورہ بقرہ میں جو ہم نے پڑھا تھا منافقین کے بارے میں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، یہ اپنی طرف سے تو دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کا تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے میں یہ سوچ کر، تو یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی ان کی ایک کھوٹ باہر نہیں آئے گی، کبھی جو ان کی منافقت ظاہر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَأَرَيْنَاكَهُمْ تو البتہ ہم دکھا دیں آپ کو ان کو، فَلَعَرَفْتَهُمْ تو آپ پہچان لیں گے انہیں، بِسِيمَاهُمْ ان کے چہروں سے، ہم چاہیں تو ان کے چہرے کھول کر آپ کے سامنے کر دیں، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ اور البتہ آپ ضرور پہچان لیں گے انہیں، فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ان کی گفتگو کے انداز سے۔ سورہ منافقون آگے ہم پڑھیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے کہ ان کا انداز گفتگو جو عمل میں کم ہوتا ہے نا، وہ اپنی گفتگو میں بہت آگے ہوتا ہے۔
گفتار کا غازی زیادہ ہوتا ہے، کردار کا غازی نہیں ہوتا۔ عموماً منافقین کی چرب زبانی اور ضرورت سے بھرا ہوا اخلاص جو وہ شو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ دل میں اتنے خالص نہیں ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ ابھی غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے ایک بڑے گروہ کے نام جو ہیں وہ بتا دیے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے۔ حذیفہ بن یمان جو ہیں ان کو جو ہے وہ امین الامت کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو بتائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ تم نے کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ اور حضرت عمر جو تھے وہ ہمیشہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ حذیفہ میرا نام ان میں تو نہیں ہے جو تمہیں بتائے گئے ہیں نام؟ تو سبحان اللہ، ان لوگوں کے بھی ایمان تھے کہ جن کو جنتوں کی بشارتیں دنیا میں مل گئیں، پھر بھی انہیں اپنی منافقت کا ڈر تھا۔ اور ایک ہم لوگ ہیں جو مطمئن بیٹھے ہیں اپنے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب سے اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں ضرور بتا دی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے صاحب بصیرت تھے، اندازہ ان کو بھی تھا، معلوم ان کو بھی تھا۔ جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اکثر ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ایسی ایسی حرکتیں کی اور کٹ حجتیاں کی تو صحابہ نے کہا بھی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے سر قلم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ساتھ جنگ کرنے کا نہیں کہا تھا، اجازت نہیں دی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اسٹریٹجی۔ کیا اسٹریٹجی؟ کہ اگر مسلمان آپس میں ہی، لوگوں کو تو یہی پتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، لوگوں کو تو ان کی منافقت کا نہیں پتا تھا، تو اگر نظر یہ آتا کہ مسلمان مسلمانوں ہی کو قتل کر رہے ہیں تو پھر ان کی ہوا اکھڑ جاتی اور وہ دشمن جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ بڑی طاقت میں آ جاتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم جان لیں مجاہدوں کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو۔ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم آزمائیں گے تمہارے حالات کو۔ منافقین تو رہ گئے پیچھے، جو سچے پکے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم میں سے، کون مجاہد ہے، کون صبر کرنے والا ہے، تمہارے حالات اور تمہارے واقعات کو ہم ضرور آزمائیں گے۔ اور یہ کب آئی آزمائش؟ بدر کے موقع پہ بھی فوراً ہی آ گئی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہو چکی تھی ان کے لیے ہدایت، لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو، وسیحبط اعمالکم، اور ان قریب وہ ضائع کر دے گا ان کے اعمال۔ یہی ان کی بے وقوفی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، الا انہم وما یخدعون الا انفسہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ یہی تھا ان کا دھوکہ۔ یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں گے، رسول کی دشمنی کر لیں گے، اور اس سے یہ کوئی دین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسلام کے کاز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے دین کو، اس کے کاز کو، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہ تم ضائع کرو اپنے اعمال کو۔ تو اعمال، نیکیاں، ان کی درست ڈائریکشن اور پھر ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے نیکیاں بنائیں گے، اگر ہم اپنی مرضی سے دین پر عمل کریں گے، اس میں اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم اللہ کے رسول کو تو مانتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن اطاعت نہیں ہے، تو بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اطاعت بہت ضروری ہے، بات ماننا بہت ضروری ہے، حکم ماننا بہت ضروری ہے۔
ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے اور پھر وہ مر گئے اور وہ کافر ہی تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک پہ مرنے والوں کی مغفرت نہیں کرے گا. ان کو ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہنا پڑے گا. فلا تہنوا ولا تدعوا الی السلم. اور پس نہ تم سستی کرو اور نہ تم بلاؤ صلح کی طرف. وانتم الاعلون. اور تم ہی غالب رہنے والے ہو. واللہ معکم ولن یترکم. اور ہرگز نہیں وہ کم کرے گا تم سے اعمالکم تمہارے اعمال کو. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے جب صرف مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں چند سو مہاجر اور انصار تھے، ٹھیک ہے، جو اسلام کی علمبرداری کر رہے تھے. تو اس کا مقابلہ جو ہے اس چھوٹے سے گروہ کا مقابلہ کفار کے ساتھ تھا، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمت ہار کے ان سے صلح کی درخواست نہیں کرنی. اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم سر بھر کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا. تمہارے اعمال، تمہاری جان، تمہارا مال ضائع نہیں جائے گا. یہ اس وقت کی سروائیول کی جنگ تھی. اس وقت مسلمانوں کو، آپ نے پڑھا سورہ انفال میں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے کس درجے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ 10 جو ہیں وہ 100 پر بھاری ہونے چاہیے، 20 200 پر بھاری ہونے چاہیے. ایسا ایمان ہونا چاہیے انسان کے اندر. تو یہ اس دور میں خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے. اور ابھی بھی اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے جہاں کوئی کفر اور شرک کا کے ساتھ اسلام کا کوئی ایسا معرکہ درپیش ہو تو ایسے ہی ایمان کی ضرورت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی مشرکوں اور کافروں یا دشمنوں کے ساتھ صلح نہیں کی جا سکتی. جیسے یہاں آ رہا ہے نا فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، کہ تم نہ سستی کرو اور نہ ہی تم صلح کی طرف دعوت دو. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ مختلف حالات میں جنگ کے مختلف احکامات آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں یہ لگتا ہے جیسے مکہ کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ وہ بہت کمزور اور کم تھے. تو ایسی کوئی بات ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ملک اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے دشمن کے ساتھ کھلی جنگ لڑ سکے، تو اندر اب تو خیر 5th جنریشن وار کا ٹائم ہے، تو اسٹریٹجیز ایسے بنائی جائیں کہ ظاہر جو ہے وہ ایک صلح بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ان کے اوپر رعب مسلمانوں کا رہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھانے کی جرت نہ ہو. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے، جب ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں گے. انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تم تقوی اختیار کرو، یؤتیکم اجورکم، وہ دے گا تمہارے اجر تمہیں، ولا یسألکم اموالکم، اور نہ وہ طلب کرے گا تم سے مال تمہارے. دنیا کی زندگی کی حقیقت ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے، لیسن کے شروع میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے. یہ تو صرف زیادہ راہ کے طور پر جتنی ہمیں چاہیے اپنی زندگی گزارنے میں ہم اس سے اتنا حصہ لے لیں اور اپنی اصل مقصد کی طرف، اصل منزل کی طرف رواں دوا رہیں. اور وہ کیا ہے؟ تؤمنوا وتتقوا، ایمان لائیں اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہیں، نگاہیں اپنی جنت کے محل پر رکھیں کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہمارے اجر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور وہ نہیں طلب کرے گا تم سے تمہارے اموال. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے سارے کے سارے تمہارا مال لے لے، تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، بلکہ ایمان اور تقوی کے ساتھ تم چلتے جاؤ. اور خاص طور پر جنگ کی بات جب ہوتی ہے، جنگ میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے جب آپ کو دشمن کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو پیش کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب ایک فریق جیت جاتا ہے، مومن جیت جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے ان کو مال غنیمت بھی ملتا ہے. تو اگر وہ لگائیں گے مال تو واپس بھی ملے گا. ان یسألکموہا، اور اگر وہ طلب کرے تم سے انہیں، فیحفکم، تو پھر وہ اصرار کرے تم سے، تبخلوا، تم بخل کرو گے، ویخرج اضغانکم، اور وہ ظاہر کر دے گا کینے تمہارے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ سارے کے سارے مال کا کہہ دے کہ یہ اللہ کی راہ میں دے دو،
آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو یا صدقات کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کتنی ہے؟ صرف 2.5%۔ صدقات کیا ہے؟ آپ کی مرضی، آپ کریں نہ کریں، ٹھیک ہے، عام جو صدقات ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بائی فورس نہیں کہا کہ سارا کا سارا مال دے دو، حتیٰ کہ جو نیکی کی معراج بتائی گئی ہے، نیکی کی روح بتائی گئی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ سارا کا سارا وہ دے دو جو تمہیں پسند ہے، اس میں بھی کیا کہا گیا؟ مما تحبون، اس میں سے دو جو تمہیں پسند ہے، یعنی اب دوسروں کو وہ دو جو تمہیں پسند ہے، دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اخلاق سکھایا گیا بیسکلی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اموال کی تو ضرورت نہیں ہے، جیسے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے بتاتے ہیں کہ اس کا خون اور گوشت تو ہمیں نہیں پہنچنا، اللہ کو نہیں پہنچتا، تو صرف تمہارا تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی ایسے مافوق الفطرت قسم کے کوئی ایسے مشکل احکامات نہیں نازل کیے جو ہم کر نہ سکیں مال کے معاملے میں، چونکہ مال بھی تو ایک آزمائش ہے نا، بندہ اپنے ہاتھ سے جب کوئی چیز کماتا ہے تو پھر اس کو کسی دوسرے پہ خرچ کرتے ہوئے اس کو مشکل لگتا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون، ہاں تو سنو تم لوگ وہ لوگ ہو، تم بلائے جاتے ہو، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، فمنکم من یبخل، تو تم میں سے کوئی ہے جو بخل کرتا ہے، ومن یبخل، اور جو بخل کرتا ہے فانما یبخل عن نفسہ، تو بے شک وہ بخل کرتا ہے اپنے آپ سے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ بہت غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ جو بخل کرے گا تو اس کے بخل کا نقصان خود اسی کو ہوگا۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ اللہ چاہے تو وہ اپنے دین پر خود بخود سب کو نافذ کر دے، اللہ چاہے تو کسی کو کوئی مارکا لڑنے کی ضرورت ہی نہ ہو، اللہ چاہے تو بغیر دشمن کے لڑائی کے اپنی کلمہ کو ثابت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اصل ضرورت مند تو ہم ہیں۔ جنگ میں جا کر شہادت حاصل کر کے فائدہ کس کو ہوگا؟ جنگ میں جائیں گے، غازی ہوں گے، فائدہ کس کو ہوگا؟ اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش کرے گی، فائدہ کس کو ہوگا؟ اصل فقیر تو، اصل محتاج تو مخلوق ہے، خالق نہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑ لو، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ بدل لائے گا ایک قوم کو تمہارے سوا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ نہ ہوں گے تم جیسے۔ اور ہم نے دیکھا اس کو کہ ہسٹری اس چیز پر گواہ ہے کہ جب لوگوں نے اللہ کے دین سے منہ موڑا، اللہ ان کی جگہ دوسروں کو لے آیا، چاہے وہ قوم نوح ہو جنہوں نے اللہ کے دین کی طرف سے منہ موڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو مومن تھے ان کو الگ کر لیا، ان سے اسٹیبلش کی اسلامک اسٹیٹ۔ پھر انہوں نے منہ موڑا تو انہی میں سے عاد کو نکال لیا، انہوں نے منہ موڑا سمود کو لے آیا، انہوں نے منہ موڑا، اسی طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے امامت دے دی۔ جب وہ راستے سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو لی۔ امت مسلمہ میں سے عربوں کو ملی۔ عرب جب تک سیدھے رستے پہ رہے، ان کے ہاتھ میں اقتدار رہا، ان کے ہاتھ میں دین کی قیادت رہی، جب انہوں نے منہ موڑ لیا، سیدھے رستے سے پلٹ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ترک عثمانوں کو یہ اقتدار دے دیا۔ جب تک وہ سیدھے رستے پر رہے ان کے ہاتھ میں اقتدار رہا، جب انہوں نے منہ موڑ لیا، جب انہوں نے اقتدار میں اللہ کا دین نافذ کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی وہ واپس لے لیا۔ ابھی امت مسلمہ انفرادی طور پر اللہ کے دین کو ریوائیو کر سکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں نافذ کر سکتی ہے۔ کتاب تو یہودیوں کے پاس بھی ہے، کتاب تو عیسائیوں کے پاس بھی ہے، اور کتاب مسلمانوں کے پاس بھی ہے، لیکن سب سے اوتھینٹک اور محفوظ کتاب مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلند مرتبہ اور مقام جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، امت وسطیٰ کا، اپنے بندوں کے بیچ میں ایک برج بنایا ہے اللہ نے ہمیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آنر ہمیں ملا رہے اور ہم زمانے میں رسوا نہ ہوں، جس کا واحد راستہ یہی راستہ ہے، قرآن اور سنت۔ اس سے ہٹ کے ہم جو بھی راستہ اختیار کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح علم سیکھ سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے رہنما عطا فرمائے دین میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی، سیاست میں بھی اور ریاست میں بھی، کہ ہم اپنے دین کے ٹرو فالوور بن کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کر سکے، اور پھر اس کے ثمرات بھی ہم حاصل کر سکیں۔ اور انفرادی طور پر بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ بھی ہم اللہ کے دین کے لیے کر سکتے ہیں وہ آخری سانس تک ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں اس کام کے ساتھ، اور اللہ کے دین کو پھیلانے والے بنے، اللہ کے دین میں لوگوں کو داخل کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والے بنے، نہ کہ اللہ سے دور کرنے والے اور اللہ کے دین سے لوگوں کو نکالنے والے بنے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔